ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں دوستو، ایک دل دہلا دینے والی، ناقابل یقین اور پراسرار کہانی۔ اگر کسی کا حال اچھا نہ ہو تو ماضی کی خوشگوار یادیں بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایسا ہی حال آصف کا تھا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، آصف ایک بی اے پاس نوجوان تھا جس کا تعلق گاؤں مراد پور سے تھا۔ بی اے کرنے کے بعد گاؤں کے قریب ہی ایک فیکٹری میں ملازمت مل گئی۔ گاؤں کے ذمہ دار کی بیٹی آمنہ کو بچپن سے بہت پسند کرتا تھا، اور نہ صرف وہ بلکہ آمنہ بھی اس کو دل دے بیٹھی تھی، کیونکہ آصف خود بھی خوبصورت گبرو جوان تھا۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بچپن میں ہی اس کی والدہ نے اپنی بھانجی سے اس کی بات طے کر دی تھی، جیسے کہ اس وقت اکثر دیہات میں روایت ہوا کرتی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ دل و جان سے آمنہ کو چاہتا تھا۔ آخر وہی ہوا، جب آصف کمانے لگ گیا تب اس کی اماں نے اس کا گھر بسانے کی بات چھیڑ دی۔ آصف پتر، تو اب کمانے لگ گیا ہے، تیرے ابا آج ہوتے تجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ بیٹا، زندگی کا کیا بھروسہ، میرے جیتے جی تیرا گھر بس جائے تو پھر موت بھی خوشی سے قبول ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو اماں، میرا تمہارے سوا کون ہے؟ آصف نے افسردگی سے کہا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ افسردگی اس بات کی ہے کہ اس کی خالہ کی بیٹی سعدیہ کو اس کے پلے باندھ دیا جائے گا۔ پھر اس نے ہمت کر کے کہا، اماں تم تو جانتی ہو کہ میں آمنہ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ابھی اس کی بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ اماں غصے سے بولیں، پتر، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ان کے گھر میں تیرا رشتہ کریں، اور کیوں بڑھاپے میں مجھے ذلیل کرے گا؟ گاؤں میں کیا عزت رہ جائے گی کہ فریدہ اپنی دی ہوئی زبان سے مکر گئی؟ اماں، آپ کی زبان کی وجہ سے بے شک میری ساری زندگی عذاب میں گزر جائے۔ آصف نے بیزار ہو کر کہا، نہیں میرا پتر، تجھے پتہ ہے نا سعدیہ تجھے کتنا پسند کرتی ہے، اور والدین اپنی اولاد کا برا تھوڑی چاہیں گے، وہ تجھے بہت خوش رکھے گی۔ اور اماں اس طرح سعدیہ کی تعریفوں کے پل باندھی جا رہی تھی۔ غرض یہ کہ اماں نے زبردستی تاریخ طے کر دی اور آصف اپنی ماں کی ضد کے آگے مجبور ہو گیا۔ خیر، استطاعت کے مطابق شادی کی گئی اور دن گزرنے لگے۔ آصف کا رویہ سعدیہ کے ساتھ بڑا ہی روکھا تھا، نہ ہی اس سے بات کرتا تھا اور نہ ہی اسے خاطر میں لاتا تھا، کیونکہ وہ سعدیہ کو ہی اپنے اور آمنہ کے ایک نہ ہونے کے لیے قصوروار ٹھہراتا تھا، جبکہ سعدیہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کی خدمت میں کبھی کوئی کسر نہ چھوڑتی تھی۔ اس کے کام سے آنے تک انتظار کرتی تھی۔ کھانے کے لیے ساتھ بیٹھتی تو آصف اٹھ کھڑا ہوتا کہ تم کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ خیر، اس کو نظر انداز کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جس فیکٹری میں آصف کام کرتا تھا وہاں اس کی کارکردگی کے پیش نظر اس کا شہر والی فیکٹری میں تبادلہ کر دیا گیا۔ آصف بہت خوش تھا، اس بات سے نہیں کہ اس کی ترقی ہو گئی ہے، بلکہ اس بات سے کہ کم سے کم اسے سعدیہ کی شکل نہیں دیکھنی پڑے گی، اور خود وہ شہر منتقل ہو گیا۔ لیکن اس کی یہ خوشی زیادہ عرصے کے لیے نہیں تھی۔ آصف کی والدہ اس جہان کو چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ سعدیہ جو پہلے ہی یتیم تھی، اسے گاؤں میں اکیلے کس کے سہارے چھوڑ سکتا تھا؟ مجبوراً اسے بھی شہر لانا پڑا۔ گاؤں جا کر اپنی ماں کی آخری رسومات پوری کیں۔ وہیں اس کے بچپن کا دوست ملا اور اس نے بتایا کہ آمنہ اس کی بیوی سے بات کر رہی تھی کہ میں آصف سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے کسی دوسری عورت کا گھر برباد ہو جائے۔ اب وہ کسی اور کا ہو گیا ہے تو میں بھی دل پر پتھر اور قسمت کا فیصلہ سمجھ کر خاموش ہو گئی ہوں۔ باقی وقت نے آہستہ آہستہ میرے دل پر مرہم لگا دیا ہے۔ آصف، جو کسی نہ کسی طرح آمنہ سے آخری ملاقات کرنا چاہتا تھا، یہ سن کر اداس ہو گیا اور سوچا کہ شاید وقت اس کے زخموں کا بھی مرہم کر دے۔ خیر، اس نے اس وقت سعدیہ کو گاؤں ہی چھوڑا اور شہر آ کر رہائش کا بندوبست کرنے لگا۔ کیونکہ اکیلے تو اس نے ایک کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا۔ اس نے اپنی فیکٹری کے ایک دوست سے بات کی کہ یار کوئی چھوٹا سا مکان کرائے پر ڈھونڈ دے۔ ویسے ایک مکان ہے لیکن تھوڑا دور پڑے گا، قریب ہی گاؤں میں ہے، لیکن پریشان مت ہو، اس روڈ سے رات گئے تک بسیں اور ویگنیں چلتی ہیں، اس کے دوست نے کہا۔ یہ سن کر آصف بولا، اور کرایہ؟ تو اس کے دوست نے کہا کہ آصف، تم سے کیا چھپانا، اچھے وقتوں میں میرے دادا نے خرید لیا تھا اور مجھے وراثت میں ملا ہے۔ میں چونکہ شہر میں رہتا ہوں اس لیے گاؤں والا مکان خالی پڑا ہے، جو کرایہ تم یہاں کمرے کا دے رہے ہو وہی مجھے دے دینا۔ یہ سن کر آصف کی پانچیں کھل اٹھیں۔ خیر، وہ کام سے فارغ ہو کر اپنے دوست کے ساتھ مکان دیکھنے چلا گیا۔ مکان کافی کھلا تھا، دیہاتی طرز پر بنا ہوا تھا۔ ایک کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ایک اور دروازہ دیکھ کر آصف بولا کہ یہ اندر کیا ہے؟ اس کے دوست نے کہا کہ یہ ایک تہہ خانہ ہے جہاں پرانا سامان اور کباڑ وغیرہ پڑا ہوا ہے، تم چاہو تو غیر ضروری سامان وہاں رکھ سکتے ہو، نہیں تو اسے ایسے ہی بند رہنے دو۔ اور اس تہہ خانے کا راستہ باہر سیڑھیوں کے نیچے سے بھی ہے، لیکن وہ سیڑھیاں بھی سامان وغیرہ کی وجہ سے تقریباً غیر استعمال ہیں۔ خیر، آصف کو مکان سے مطلب تھا جو اسے مل گیا تھا۔ کچھ ہی دن بعد وہ گاؤں والے گھر کو بیچ کر اس مکان میں سعدیہ کو لے آیا
سعدیہ بہت خوش تھی کہ مکان کافی کھلا اور ہوادار تھا۔ اس نے خوشی خوشی مختصر سامان کو مکان میں سیٹ کرنا شروع کر دیا۔ وقت گزرنے لگا۔ ایک دن آصف فیکٹری سے واپس آیا اور حسب عادت الگ کمرے میں رات کو سگریٹ سلگائے فیکٹری کے کچھ کاغذات کو پڑھ رہا تھا کہ سعدیہ جو دوسرے کمرے میں تھی اچانک بھاگتی ہوئی آصف کے پاس آئی اور گھبرا کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ آصف نے بہت ہی روکھے انداز سے پوچھا کہ کیوں اتنی رات کو بھاگتی پھر رہی ہو؟ وہ باہر، وہ عورت۔ سعدیہ کے منہ میں الفاظ رک گئے۔ آصف بولا، کون عورت؟ کون ہے باہر؟ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور دوسرے کمرے کے لیے برآمدے میں جانے لگا تو سعدیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، خدا کا واسطہ مت جائیں، اور وہ اس کے ہاتھ کو جھٹک کر باہر برآمدے میں آیا تو ایک سنسنی سی اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ کسی عورت کی کھنکھناتی ہوئی ہنسی اس کے کانوں میں پڑی اور آواز تہخانے کی سیڑھیوں سے آ رہی تھی۔ کون ہے؟ آصف نے گھبرائے ہوئے انداز میں پوچھا، لیکن اچانک ماحول پر خاموشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک جب دوبارہ کوئی آواز نہ آئی تو وہ واپس کمرے میں آ گیا اور سعدیہ کو بولا کہ تمہارا وہم ہے، باہر کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن دل ہی دل میں وہ بھی گھبرایا ہوا تھا۔ وہ آواز تو واقعی اس سے بھی آئی تھی، لیکن وہ بھی اپنے ذہن کا خیال سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ اگلے دن دفتر سے واپس آیا تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن رات کو پھر اچانک سعدیہ کی چیخ سنائی دی اور وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ آصف اس کی ایسی حالت دیکھ کر قدرے نرم لہجے میں بولا، کیا ہوا؟ اور وہ گھبرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ کر کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ دوبارہ آصف کے پوچھنے پر بولی، وہ کل والی عورت، پھر کچھ دیکھ لیا تم نے؟ آصف بولا، نہیں، وہ عورت دکھی نہیں ہے، اس کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کچھ عجیب سا کہہ رہی تھی کہ اپنا قیمتی دو اور جو چاہو لو۔ آصف یہ سن کر باہر جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ سعدیہ اس کے سامنے آ گئی اور اسے جانے ہی نہ دیا۔ آصف بھی خاموشی سے بیٹھ کر آواز سننے لگا، لیکن اگلی طرف بالکل خاموشی تھی۔ اگلی صبح وہ اٹھا اور سیڑھیوں سے تہخانے کی طرف گیا، لیکن وہاں پرانے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، اور وہ تسلی کر کے فیکٹری کے لیے نکل گیا۔ وہ آج فیکٹری سے جلدی چھٹی کر کے گھر جانا چاہتا تھا، کیونکہ ایک عجیب سی بے چینی تھی اس کے دل میں۔ وہ فیکٹری سے قریب ہی ایک مارکیٹ سے کچھ اشیاء خریدنے لگا کہ اچانک اس کی نظر آمنہ پر پڑی، اور شرمندگی کے مارے اس نے اسے نظر انداز کر کے راستہ بدلنا چاہا تو آمنہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے آصف؟ اب میں اتنی بری ہو گئی ہوں کہ مجھے اتنے عرصے بعد دیکھ کر بھی نظر انداز کرنے لگے؟ آصف کھسیانی سی آواز میں بولا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن تم یہاں کیسے؟ میں اپنی امی کے ساتھ شہر آ گئی تھی۔ گاؤں کی زمینیں کرائے پر دی ہوئی تھیں، کافی معقول کرایہ آ جاتا ہے۔ والد صاحب کے بعد زمینوں کی رکھوالی مشکل ہو گئی تھی۔ تم سناؤ، تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ آمنہ نے وہ سوال پوچھ لیا تھا جس سے آصف کترا رہا تھا، لیکن آہ بھر کر بولا کہ آمنہ، تمہیں پتہ ہے کہ کن حالات میں میری شادی ہو گئی تھی؟ اور اسی طرح دونوں گزری باتیں یاد کرنے لگے۔ لیکن تم بھی تو اس مشکل وقت میں مجھ سے ملاقات نہیں کر رہی تھی۔ آصف بولا، میں تمہیں سامنے دیکھ کر شاید یہ مشکل فیصلہ نہ کر پاتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے کسی اور کی زندگی برباد ہو، آمنہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس پر آصف بولا، اور جو میری زندگی، اس کا کیا؟ آمنہ نے اسے بتایا کہ وہ اب بھی اسے اسی طرح پسند کرتی ہے، لیکن وہ اس بات کا ہرگز کوئی غلط مطلب نہ لے۔ مزید آصف کو بتایا کہ وہ یہیں قریب ہی رہتی ہے اور اسے گھر آنے کا کہا، لیکن اس ملاقات میں اتنا وقت گزر گیا تھا کہ وہ اپنے مقررہ وقت سے بھی کافی زیادہ لیٹ ہو گیا تھا۔ آصف نے اسے پھر کبھی آنے کا کہا اور اپنے گھر کی طرف نکل پڑا، سارے راستے انہی خیالات میں کھویا ہوا کہ آمنہ آج بھی اسے پسند کرتی ہے اور ابھی تک اس کی شادی بھی نہ ہوئی تھی۔ اس بات نے سعدیہ کو اس کے لیے اور حقیر کر دیا۔ وہ اپنے سٹاپ پر اترا اور قریب ہی چائے کے کھوکے پر بیٹھ گیا۔ کھوکا کیا تھا، بس ایک چھوٹا سا کرانہ اسٹور تھا۔ کھوکے کے مالک چاچا اشرف سے اس کی اچھی خاصی گپ شپ تھی، کیونکہ اکثر وہ وہیں سے اپنے سگریٹ اور چھوٹا موٹا سامان لیا کرتا تھا۔ خیر ہے آصف میاں، آج بڑے گمسم ہو؟ نہیں چاچا، بس تھوڑا پریشان ہوں، آصف بولا۔ اگر دوست سمجھ کر بتاؤ گے تو شاید کوئی حل نکال سکیں تمہاری پریشانی کا۔ آصف نے چاچا اشرف کو بتایا کہ اسے گھر میں مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں۔ چاچا اشرف بولا، آصف، میں نے اپنے دادا سے سنا تھا کہ یہ مکان قیام پاکستان سے بھی پہلے کا ہے، اور یہاں ایک ہندو پنڈت تھا جو شیطان کی پوجا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اپنی قیمتی چیز شیطان پر قربان کرو اور اس کے بدلے میں شیطان تمہیں جتنی چاہو گے دولت دے گا۔ یہ کہہ کر چاچا بولا کہ آصف، تم بھی کوئی اپنی چیز دے کر دیکھ لو، شاید تمہیں بھی دولت مل جائے اور تمہاری قسمت بھی کھل جائے۔ اور یہ کہہ کر ہنس پڑا۔ آصف نے چاچا کی بات کو اس کی ہنسی کے باعث مذاق میں لیا، لیکن جب گھر پہنچ کر بستر پر لیٹا تو اسے سعدیہ کے کہے ہوئے الفاظ یاد آئے، اپنا قیمتی دو اور جو چاہو لو۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا، قریب ہی سوئی ہوئی سعدیہ کو کمرے میں اکیلا چھوڑ کر تہخانے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ابھی کم روشنی کے باعث وہ ایک دو سیڑھیاں ہی اترا ہوگا کہ اسے ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی۔
اس نے اپنے اعصاب کو مضبوط کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں کچھ دوں تو تم کیا مجھے دولت دو گی؟ اندر سے وہی آواز آئی، اپنا قیمتی دو اور جو چاہو لو۔ آصف یہ آواز سن کر گھبرا گیا اور فوراً دوبارہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ اس کی نیندیں اڑ گئی تھیں کیونکہ اب اسے آمنہ کا ساتھ نظر آ رہا تھا۔ کیوں نہ اس منحوس سعدیہ کو قربان کر دوں، مجھے ویسے بھی یہ ایک آنکھ نہیں بھاتی، اسی کی وجہ سے آمنہ اور میں ایک نہ ہو سکے، اور اب میں اس کو قربان کر کے آمنہ کو واپس حاصل کر لوں گا اور پھر ڈھیر ساری دولت بھی ملے گی۔ غرض یہ کہ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم ایک نئی دنیا بسانے لگا۔ اگلے دن وہ فیکٹری سے واپس آ کر اپنے اس گھنونے مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آدھی رات کا انتظار کرنے لگا۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر اس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنا کر سعدیہ کے پاس آیا اور اسے نیند سے جگایا۔ اس کے ایسے جگانے پر سعدیہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی کہ خیریت ہے نا، کیا بات ہے؟ اس کے پوچھنے پر آصف بولا کہ میں آج ایک بابا کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا ہے اور کہا ہے کہ آدھی رات کو اسے جہاں سے آوازیں آتی ہوں وہاں رکھ دینا، لیکن شرط یہ ہے کہ جس کو آوازیں آتی ہیں وہی اس کو رکھے گا۔ یہ سن کر سعدیہ گھبرائی اور بولی کہ میں کیسے؟ آصف فوراً بولا میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، بس تم جلدی سے نیچے جا کر تعویذ رکھ کر واپس آ جانا، بس اتنا سا کام ہے۔ میں رکھ دیتا لیکن میں نے آوازیں نہیں سنی۔ اس نے سعدیہ کو راضی کیا۔ جب وہ سہمی سہمی سیڑھیوں کے پاس پہنچی تو اس نے ٹارچ روشن کر دی۔ ابھی سعدیہ چند سیڑھیاں ہی نیچے اتری تھی کہ کسی چیز نے اسے بہت ہی پھرتی کے ساتھ تہخانے کے اندر کھینچ لیا۔ آصف یہ منظر دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا اور اس کے قدم وہیں جم گئے۔ نہ ہی سعدیہ کی کوئی آواز آ رہی تھی، نہ ہی کوئی آہٹ۔ چند ہی لمحے گزرے، اس کے کانوں میں وہی آواز ٹکرائی، جو چاہو لے لو۔ آواز سن کر وہ ڈرتے ڈرتے تہخانے کی طرف بڑھا، لیکن وہاں پر وہی خراب اور غیر استعمال شدہ سامان پڑا تھا، جبکہ سعدیہ کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ اچانک اس کی نظر کونے میں پڑے ایک صندوق پر پڑی جو وہاں پہلے نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی صندوق کھولا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ سونے کی اینٹیں اور ہیرے موتی سے بھرا ہوا صندوق دیکھ کر وہ چند لمحے پہلے گزرے سارے واقعے کو بھول گیا اور جلدی سے سارا صندوق خالی کر کے اپنے کمرے میں بستر کے نیچے چھپانے لگا۔ جیسے ہی آخری سونے کی اینٹ اٹھائی تو وہ صندوق غائب ہو گیا۔ دوسرے ہی دن وہ فیکٹری گیا اور وہاں اس نے نوکری چھوڑنے کی درخواست دے دی۔ پوچھنے پر بتایا کہ اس کے چچا زاد بھائی نے دوسرے شہر میں اس کے لیے ایک اچھی نوکری کا بندوبست کیا ہے۔ 1 ماہ کا نوٹس دے دیا تاکہ کسی کو ذرا سا بھی شک نہ ہو، اور واپسی پر آمنہ کے گھر پہنچ گیا اور سیدھا سیدھا آمنہ کی ماں سے اس کا ہاتھ مانگ لیا۔ پتر تو شادی شدہ ہے نا؟ آمنہ کی ماں بولی۔ کر لی نا ماں کی مرضی سے شادی، اب دیکھو کہیں کا منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، بھاگ گئی ہے کسی کے ساتھ۔ آصف نے بڑے روکھے انداز میں کہانی سنائی۔ خیر جیسے تیسے آمنہ کی ماں مان گئی اور سادگی سے اس کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد آصف اسے لے کر دوسرے شہر چلا گیا اور وہاں جا کر ایک بڑے پیمانے پر اپنا کاروبار شروع کیا۔ کچھ ہی عرصے میں آصف کا شمار وہاں کے بڑے بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ وقت گزرتا رہا اور ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ ہر طرف دولت، گاڑیوں اور جائیدادوں کی ریل پیل لگ گئی۔ وہ جس بھی چیز میں ہاتھ ڈالتا وہ سونا بن جاتی۔ اس کا بیٹا سال کا ہونے والا تھا تو آمنہ نے آصف کو کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کی پہلی سالگرہ بہت دھوم دھام سے ہو۔ بھلا آصف کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو خود جان چھڑکتا تھا اپنے بیٹے پر۔ گھر کے سارے ملازموں کو تیاری کا حکم دیا اور اپنی نگرانی میں ساری سجاوٹ وغیرہ کروائی۔ رات ہوئی تو چند ضروری باتیں ملازموں کو اگلے دن کے بارے میں دیکھ کر کمرے میں آ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے بستر پر لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اچانک آدھی رات کو خواب میں سعدیہ کو دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم اگر ویسے ہی مجھے کہتے تو میں تم پر قربان ہو جاتی، لیکن ایسے کیوں دھوکہ دیا؟ میں تو تم سے محبت کرتی تھی، تم نے اچھا نہیں کیا۔ تمہارا بیٹا شیطان کو بہت پیارا لگا ہے اور وہ اسے لینے آئے گا، کیونکہ اس نے قربانی قیمتی چیز کی مانگی تھی، جبکہ میں تو تمہارے لیے قیمتی نہیں تھی نا۔ وہ آئے گا۔ اچانک آصف ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے سالوں میں پہلے کبھی سعدیہ کی یاد اسے نہیں آئی اور آج اچانک خواب میں کیسے آ گئی، اور بچے کا سوچ کر گھبرا گیا۔ پھر دل کو تسلی دینے لگا کہ خواب ہے، شاید زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا ہوا ہو، اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ سو گیا۔ خیر اگلا دن سالگرہ کا تھا۔ بڑی دھوم دھام سے کیک کاٹا گیا۔ ابھی مہمان کھانے پینے میں مصروف تھے کہ اچانک اس کے بیٹے کو شدید کھانسی شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے خون کی الٹی ہوئی اور اس کی چلتی نبض رک گئی۔ آصف اور اس کی بیوی پر تو جیسے آفتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آمنہ تو نیم پاگل ہو گئی تھی۔ آصف نے ہر ممکن طریقے سے اس کا علاج کروایا اور وقت کے مرہم نے پھر اپنا کام دکھایا اور آہستہ آہستہ اپنی نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ اس بات کو سال بیت گیا تھا۔
ایک صبح آمنہ آصف سے بولی کہ آج ہمارا بیٹا زندہ ہوتا تو اس کی دوسری سالگرہ ہوتی۔ آصف اسے دلاسے دیتا رہا، آمنہ اللہ کی مرضی کے آگے انسان بے بس ہے، صبر سے کام لو، اور اس کا دل بہلانے کے لیے اسے باہر لے گیا۔ کافی دیر تک دونوں باہر گھومتے پھرتے رہے، اچھے سے ہوٹل سے کھانا کھایا اور لیٹ نائٹ گھر واپس آئے۔ آمنہ کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، لیکن تھکاوٹ کے باعث دونوں جلدی سو گئے۔ اچانک رات کے ایک پہر آمنہ چیخ مار کے اٹھی اور اس کی آواز سن کر آصف بھی ہڑبڑا کے جاگ گیا۔ کیا بات ہے آمنہ، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ آمنہ نے جواب دیا، آصف، میرا بیٹا اپنے ننھے منھے ہاتھ پھیلائے مجھے بلا رہا ہے، اسے میری ضرورت ہے آصف۔ آمنہ، تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہے، آصف نے کہا۔ اس پر آمنہ بولی کہ آصف، اگر میں مر گئی تو تم کیا کرو گے؟ فضول باتیں مت کرو آمنہ، میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اب پلیز ایسی کوئی بے تکی بات مت کرنا، آصف تھوڑا ناراضگی والے لہجے میں بولا۔ اگلی صبح آمنہ کی طبیعت کچھ زیادہ بگڑ گئی اور وہ عجیب عجیب باتیں دوبارہ کرنا شروع ہو گئی۔ آصف نے ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد بولا کہ تھوڑی سی دماغی تھکاوٹ ہے اور کچھ نہیں، میں انہیں نیند کا انجیکشن دے دیتا ہوں، تھوڑی دیر سو جائیں گی تو کافی بہتر ہو جائے گی طبیعت۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر نے جیسے انجیکشن لگانے کے لیے سرنج نکالی، آمنہ چیخ اٹھی کہ سامنے سعدیہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے میرے بیٹے کو گود میں کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ واپس دو مجھے میرا بیٹا۔ اور یہ کہہ کر وہ بجلی کی سی تیزی سے بستر سے اٹھی اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ آصف اور ڈاکٹر بھی اس کے پیچھے تیزی سے بھاگے، لیکن کمرے کے باہر ہی آمنہ منہ کے بل زمین پر پڑی ہوئی نظر آئی اور اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ آصف کا تو جیسے سب کچھ اجڑ گیا۔ یہ دولت اور یہ ٹھاٹ اس کے کسی کام کے نہ تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی جو بھی قیمتی چیز تھی وہ اصل میں اب قربان ہو چکی تھی۔ یہ تھی دوستو آج کی سٹوری۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اپنی پسندیدگی کا اظہار لائک اور کمنٹس کر کے ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایسی ہی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔